آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے آپ کی جدوجہد ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو مذہب کو بہت بالادست حیثیت دی گئی ہے، اگر یہ حیثیت مذہب کو نہ دی گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ دیکھیں، یہ جو 73 کا آئین جو اوریجنل صورت میں پاس ہوا نا، تو اس میں آرٹیکل 2A نہیں تھا، ٹھیک۔ اب وہاں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مذہب کی جو بالادست حیثیت ہے، یہ بعد میں ان قوتوں نے کروائی جو پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑنا چاہتی تھی، جو پاکستان میں آئین ہی نہیں لانا چاہتی تھی، جو پاکستان کی ریاست کی ایڈہاک، جو اس کا ایڈہاکزم تھا، جو 47 سے آنورڈ انہوں نے 56 کا آئین نہیں لگنے دیا، مارشل لگوا دیے۔ پھر آپ دوست کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں یہ اس عالمی قوتوں کا عالمی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کی ریاست کو ایک ایڈہاک ریاست رہنے دیا جائے، اور جب 71 کے واقعے کے بعد انہوں نے ایک آئین دے دیا، 73 کا آئین ایک متفقہ طور پر آئین بن گیا۔ پھر اس آئین میں جو پہلی اور دوسری امینڈمنٹ کی گئی، وہ اس آئین کا حلیہ بگاڑا گیا۔ جو 73 کا آئین جس اوریجنل صورت میں پاس ہوا تھا، اس میں وہ مذہبی باتیں نہیں تھی، اور اس میں کسی کئی میں نے کہا بالکل اس میں جو پہلی دوسری تیسری امینڈمنٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، اور وہ باقاعدہ بائی فورس کروائی گئی، تاکہ جو 73 کا ایک سیکولر پروگریسو اس کا شکل و صورت تھی، اس کو بگاڑا گیا۔ راجہ صاحب، جو ابتدائی طور پہ 73 میں جو آئین بنا، کیا اس آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ نہیں تھا؟ دیکھیں، آئین ہمارے پاس ہے، تو اس میں جو یہ تھا کہ دیکھیں اس کا نام، کیونکہ یہ اسلام پہ بنا تھا، اور اس کا نام جو ہے ایک اسلامک ڈیموکریٹک وہ تھا پاکستان، لیکن میں نے عرض کیا کہ اتنی شدت پسندی نہیں تھی۔ راجہ صاحب، جو 73 کا آئین ہے یا جو بنا 73 میں، کیا اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے؟ بالکل ہے۔ کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی ترویج یہاں پہ ہوگی، ریاست اسلام کی ترویج اور اشاعت کا بندوبست کرے گی؟ کہ اس میں چند ایک باتیں کہ ایک ریاست جو ہے اس کے 97 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو لازمی طور پر جو اکثریت ہے ان کے آپ عقائد کا، ان کی سوچ کا آپ خیال رکھیں گے۔ راجہ صاحب، کیا اس آئین میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف، اس طرح کے جو عہدے ہیں یہ کسی غیر مسلم کو نہیں ملیں گے؟ بالکل ہے، اب ہے امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد کئی ایسی شکیں آئی ہیں جو پہلا جو یہ جب آئین نافذ کیا گیا، جو متفقہ آئین تھا، اس وقت وہ اس آئین کا حصہ نہیں تھی۔ راجہ صاحب، مختصر طور پہ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ آئین غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے یہ دنیا کے بے شمار آئینوں سے اب بھی بہت بہتر ہے۔ یہ بات کیونکہ یہ ڈیبیٹ کی ہے کہ اور اس میں کئی ایفرٹ ہوئی ہیں، لیکن اوور آل جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک بہتر آئین۔ راجہ صاحب، سوال
آئین کے بہتر ہونے، کم بہتر ہونے یا زیادہ بہتر ہونے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئین غیر مسلم ایک منصفانہ آئین کہہ سکتے ہیں اسے؟ میں نے کہا نا کہ کچھ امینڈمنٹس جو ایسی ہیں وہ امینڈمنٹس لازمی طور پر، کیونکہ جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو شدت پسند مذہبی قوتیں ہیں ان کو انٹرنیشنل اسپانسرشپ فرام دا ویری بگننگ کی گئی. ان قوتوں نے جو پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا چاہتی تھی، انہوں نے ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت منارٹیز کو یہاں یعنی ایک ڈس انٹرسٹ کرنے کی کوشش کی. اٹ واز اے ایفرٹ، انٹینشنل ایفرٹ بائی دا اینٹی پاکستان فورسز کہ ایسی امینڈمنٹس لائی جائے کہ جو ہے منارٹیز اس طریقے سے اس میں انوالو نہ ہوں. تو یہ ایک طے شدہ ایجنڈے کا حصہ تھا جس پہ آج بھی کام ہو رہا ہے تاکہ منارٹیز میں ایک شک و شبہ، ایک انسیکیورٹی پیدا کی جائے اور پھر ان منارٹیز کو انٹرنیشنلی وہ قوتیں اسپانسر کرتی ہیں. راجہ صاحب، اس وقت آئین موجود ہے، کیا آپ کبھی کوئی کسی تنظیم کی طرف سے، پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، کسی مذہبی تنظیم کی طرف سے آپ کے سامنے آواز اٹھی کہ اس کے اندر جو فلاں فلاں شکیں ہیں جو اس آئین کو غیر منصفانہ بناتی ہیں، جو غیر مسلموں میں احساس کمتری پیدا کرتی ہیں، جو غیر مسلموں کے ساتھ ناانصافی پر مبنی ہیں کیونکہ آپ ان سے برابر ٹیکس لیتے ہیں اور آپ ان کو برابر حقوق نہیں دیتے، کوئی آواز اٹھتی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ اور اگر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پہ اس آئین کو پوری طرح سے سپورٹ کیا ہوا ہے اور وہ ناانصافی پہ کھڑے ہوئے ہیں خود؟ دیکھیں، اس میں بدقسمتی ہے کہ بے شمار، اب آپ بات آپ نے ایسی کی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ طے شدہ طریقے سے جو یہاں پہ منارٹیز تھی ان کو نہ صرف ہراساں کیا گیا، ان کو ڈس ایسوسیٹ کیا گیا. اب جن لوگوں نے ہراساں کیا، جن لوگوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا، انہی لوگوں نے ان کو امریکہ میں ویزے دی. یعنی یہاں پر مذہبی قوتوں کو، انتہا پسند طالبان کو وہ پیسے دیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں اور ان سے وہ نعرے لگواتے ہیں، اور جب وہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں ان کو جناب بڑے وی پی آئی پی پروٹوکول اور ویزے شیزے دینے. جو میاں صاحب بات سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ دوغلا پن، وہ دوست جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا یا سول رائٹس کے چیمپئن کہتے ہیں، وہ یہاں تو احمدیوں کو مرواتے ہیں اور امریکہ میں وہ احمدیوں کو ویزے بھی دیتے ہیں، ان کو ہر جگہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کو بڑا کھلا ماحول دیتے ہیں، اور یہاں پر وہ شیعہ سنی فساد کرواتے ہیں اور پھر وہاں پر اہل تشیع جو ہیں ان کو اسپانسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. معاملہ یہ ہے، ان باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دوست اگر وہ یہاں پر جمہوری نظام کے حق میں ہیں تو پھر ہمارے آئین کو وہ ڈی فیس کیوں کرتے ہیں، یا ان قوتوں کو کیوں اسپانسر کرتے ہیں، یا ان قوتوں کو باقاعدہ طور پر عملی طور پر پروموٹ کیوں کرتے ہیں. راجہ صاحب، اگر آپ کی بات کو ہی آگے بڑھایا جائے کہ یہ موجودہ جو آئین ہے یہ ڈیفیسڈ ہے اور یہ انٹرنیشنل قوتوں نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے، اس میں فرقہ واریت شامل کی ہوئی ہے، ناانصافی پر مبنی شکیں ہیں، تو میرا سوال یہ ہے، آپ جیسے بہت بڑے بڑے لائرز، ججز، پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، انٹلیکچوئلس یہاں پہ موجود ہیں، کبھی کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ اس آئین سے جو مذہبی شکیں ہیں ان کو نکالا جائے، اس آئین کو
مکمل طور پہ ڈیموکریٹک بنایا جائے اور غیر مسلم جو برابر ٹیکسز دیتے ہیں برابر کے شہری ہونے چاہیے اور ان کو برابر حقوق ملنے چاہیے. آپ جیسے وکلاء نے سینئر وکلاء نے بھی یہ کبھی کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھوں میاں صاحب آپ کا یہ الزام ہے. میرے جیسے وہ افراد جو ہیں ہمارے سوچ رکھنے والے افراد جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اس ایشو پر کھل کے بات کی ہے اور کھل کے بات کرنے کی وجہ سے لاتعداد دفعہ لائف تھریٹس بھی آئے. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا ہے دیکھیں آپ ان دوستوں کا کنڈکٹ بھی دیکھیں کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں آگے ہوتے ہیں اور وہاں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں ہمارے لیڈران جو ہیں جو بیچارے ادھر ان سے مار کھا رہے ہوتے ہیں انہی کے بندوں سے اور وہ ان کو وہاں پر یہ مروانے پہ بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں یعنی ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یعنی یہ اسٹیٹ جو ہے یہ اکنامک ٹربل میں پڑی ہوئی ہے اور کون سی قوتیں ہیں عالمی جو اس ٹربل میں خوشی کر رہی ہیں. راجہ صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پاکستان میں 97% مسلمان ہیں اور ان کے جذبات ان کے نظریات ان کی سوچیں ان کے تو وہ آئین کے اندر شامل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر 97% مسلمان ہیں یقیناً ہیں اگر آئین کے اندر یہ مذہب شامل نہ کیا جاتا تو تب بھی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کا ایڈوانٹیج تو نہیں ہوتا اور غیر مسلم شاید کبھی بھی کوئی پرائم منسٹر یا صدر یا آرمی چیف نہ بن پاتا. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بے فائدہ قسم کی شکیں شامل کر کے ہم نے بنیادی طور سے جو غیر مسلم ہیں ان کو اساس کمتری میں مبتلا کیا اور نہ صرف اساس کمتری میں مبتلا کیا ہے بلکہ ایک طرح سے انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہ ہوں. میں نے یہی بات آپ کو ذرا لفظ دوسرے تھے اسی ہی نقطہ نظر سے وہ میں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو آئین 73 کا متفقہ طور پر جسے مولانا مفتی محمود صاحب نے سائن کیے بلنجو صاحب نے سائن کیے ولی خان صاحب نے سائن کیے محمود اچک کے والد محترم انہوں نے سائن کیے اور عبدالصمد اچکزئی وغیرہ اور بھٹو صاحب نے سائن کیے. محمود علی قصوری صاحب بنیادی طور پر اس آئین کو لکھنے والے ہیں اور وہ ایک سیکولر پروگریسو آدمی تھے. اس کا حلیہ آؤٹ اسٹینڈنگ یہ بہترین دنیا کے آئین میں تھا. ہوا یہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو عرض کر رہا تھا دیکھیے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ عالمی قوتیں پاکستان کی ریاست کو برداشت نہیں کر رہی اور آج بھی وہ اس کا اظہار کہیں براہ راست کرتی ہیں اور کہیں بالواسطہ طور پر جب وہ پراکسی وار میں ان افراد کو اسپانسر کر رہی ہوتی ہیں وہ بالواسطہ کرتی ہیں. راجہ صاحب بات کو اگر ہم ختم کریں یہیں پہ تو آپ فرمائیے کہ کیا آپ اس حق میں ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے اس کے اندر سے جو مذہبی شکیں ہیں نکال دینی چاہیے پاکستان کو پیورلی ایک ڈیموکریٹک آئین بنانا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس بات کی بالکل پرزور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ آئین میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہونی چاہیے. ایکولیٹی بیفور لا ہر آدمی ایکول ہونا چاہیے اور اگر کسی کو بھی کسی لمحے کو اسپیشل پریویلیج ہے وہ نہیں رہنی چاہیے. آرٹیکل 25 جو ہے اس کو ان لیٹر آف اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے.